الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر إلى آخر الحديث رواه الإمام الهمام البيهقي في شعب الإيمان صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی قابل قدر، قابل عزت میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری معززہ، موقرہ، باحیا، باپردہ ماؤں بہنوں، شعبان المعظم کا مہینہ جاری و ساری ہے، بلکہ اپنے اختتامی مراحل کے اندر ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ 2 سے 3 دن کی دوری کے اوپر ہے۔ مادی دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالی بارش برساتے ہیں تو براہ راست بارش کا نزول نہیں کرتے، فوراً بارش نہیں برساتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی بارش برسانے سے پہلے اس کے حالات لاتے ہیں، موسم کو اس کے مطابق بناتے ہیں۔ یعنی بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، پھر ان ہواؤں کے بعد آسمان کے اوپر بادل چھاتے ہیں، اور بادل چھانے کے بعد پھر آخر میں بارش برستی ہے۔ روحانی دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی کا اسی طرح کا کچھ قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کی بارش فوراً نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے اس کے لیے حالات پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ رجب المرجب کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اسی لیے رجب المرجب ہی سے رمضان المبارک کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بارش سے پہلے جب ہوا چل رہی ہوتی ہے، خاص کر گاؤں کی طرف، تو لوگ اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیتے ہوتے ہیں، کسی کے کپڑے گیلے نہ ہو جائیں، گھاس خراب نہ ہو جائے، اور بھی جتنی چیزیں ہوتی ہیں اسے وہ سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں، تیاری کر رہے ہوتے ہیں بارش کی۔ تو روحانی اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کی جو بارش ہوتی ہے اس کی تیاری ہم رجب المرجب سے شروع کرتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ پھر شعبان المعظم کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کے بادل چھا جاتے ہیں، ہم اور تیاری شروع کر دیتے ہیں، فضا
اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو اور مستعد ہو جاتی ہے. اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور مسلسل بارش ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، وہ ہم سے چند دنوں کی دوری پر ہے. اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کے بادل چھا چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کی ٹھنڈی ہوائیں چل چکی ہیں. ہمیں بھی تیار ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک مہمان ہوتا ہے. دنیاوی قانون ہمارا یہ ہے کہ مہمان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں. ان حقوق کو اگر ادا کیا جاتا ہے تو مہمان خوشی خوشی رخصت ہوتا ہے. اگر ان حقوق کو ادا نہ کیا جائے، مہمان کے حقوق کو پامال کیا جائے، تو مہمان خود بھی ناراض ہوتا ہے اور پھر میزبان کی بدنامی کا بھی سبب بنتا ہے. وہ پھر لوگوں کو بتاتا ہے کہ فلاں کے ہاں میں مہمان گیا تھا، اس نے میری ناقدری کی ہے، اس نے میری مہمان نوازی نہیں کی ہے. اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمارے لیے ایک مہمان ہے. مہمان کا پہلا حق کیا ہوتا ہے؟ اس کا اچھی طرح سے استقبال کیا جائے. تو رمضان المبارک ابھی آنے والا ہے، ابھی ہم نے اس کا استقبال کرنا ہے. علماء کرام جانتے ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں، استقبال باب استفعال سے. استفعال کی ایک خاصیت ہوتی ہے لیاقت، یعنی ایک شخص کا ماخذ کے لائق ہونا. تو صحیح معنوں میں استقبال تب ہوگا جب ہم خود استقبال کے لائق ہوں گے. جب ہم اپنے اندر استقبال کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں گے، تب ہم حقیقی معنوں میں رمضان المبارک کا استقبال کر سکیں گے. تو رمضان المبارک کے استقبال کے لیے ہمیں تیاریاں کرنی چاہیے اور اچھی طرح تیاری کرنی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تلقین فرمایا کرتے تھے استقبال کی، کہ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرنا ہے، اس کی تیاریاں کیسے کرنی. دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے دعا فرماتے تھے، اللہم سلمنی رمضان، اللہم سلمنی الی رمضان، یا اللہ مجھے صحیح سلامت رکھ رمضان المبارک تک. ہم بھی دعا فرمائیں کہ یا اللہ ہمارے اوپر اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی غم ہے، کوئی بیماری ہے، یا اللہ اسے ختم کر دے تاکہ ہم صحت کی حالت کے اندر رمضان المبارک کے روزے رکھ سکیں، ہم صحیح معنوں میں رمضان المبارک کے روزے رکھ سکیں. وسلم لی رمضان، اور رمضان المبارک کو بھی میرے لیے سلامتی والا بنا دے. بسا اوقات انسان تو صحت مند ہوتا ہے لیکن حالات جو ہوتے ہیں وہ خوشگوار نہیں ہوتے ہیں. جیسے گزشتہ رمضانوں کے اندر ہوتا تھا، لاک ڈاؤن لگ گیا، کوئی بیماری آ گئی وبا کی، انسان تو صحیح سلامت ہوتا ہے لیکن کما حقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں مصروف نہیں ہو سکتا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے رمضان المبارک تک سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا. ہم میں سے بھی ہر شخص ان دعاؤں کا اہتمام کرے. یہ بھی رمضان المبارک کی ایک تیاری ہے، یہ بھی رمضان المبارک کا ایک استقبال ہے کہ ہم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیاریاں کریں. گھر میں مہمان آتا ہے، ہم اپنے گھر کے دروازے سے باہر جاتے ہیں اس کے استقبال کے لیے. ہم باہر گلی میں جا کر اسے وصول کرتے ہیں، اس کو مرحبا کہتے ہیں. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ رمضان المبارک بھی ہمارا مہمان ہے. ہم نے رمضان المبارک شروع ہونے کے بعد اس کا استقبال نہیں کرنا ہے، ہم نے رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے اس کا استقبال کرنا ہے، اس کے لیے تیاریاں شروع کرنی ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تلقین فرمایا کرتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے
امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر ذکر کی ہے ایک روایت، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المبارک کے آخری دن ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ مناسب ہوگا کہ وہی خطبہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے پیش فرمایا تھا۔ وہ خطبہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کو سامنے بٹھایا اور فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر سایہ فگن ہو چکا ہے ایک عظیم مہینہ، تمہیں ڈھانپ لیا ہے ایک عظیم مہینے نے، ایک برکتوں والے مہینے نے، شہر مبارک، برکتوں والے مہینے نے۔ کیا برکتیں ہیں اس کی، کتنی برکتیں ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے بیان فرمائی، اور آگے اس کی برکتیں آ رہی ہیں۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر ایک رات آتی ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض قرار کیا ہے، اس کے اندر روزہ رکھنا فرض ہے۔ جس شخص نے رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دیا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے اس ایک روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ہوتا ہے ایک عبادت کو اس کے وقت کے اوپر ادا کرنا اور اس کا ثواب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا ہے۔ وَقِيَامُ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، اس کے رات کے قیام کو نفل قرار دیا ہے، رات کو قیام کیا جائے، دن کو روزہ رکھا جائے، رات کو قیام کیا جائے، تراویح کے اندر قیام کیا جائے یا تراویح کے علاوہ نفل وغیرہ پڑھ کر قیام کیا جائے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جس نے اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک بھی خیر کا کام کیا، نفل کا کام کیا، کانا کمن، وہ اس شخص کی طرح ہے، ادا فریضۃ فیما سواہ، جس نے ایک فرض ادا کیا۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کوئی شخص اگر نفل عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرض کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی برکتوں والا، کتنا برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور اسی طرح ومن ادا فریضۃ فیہ، جس نے رمضان المبارک کے اندر فرائض کو ادا کیا، 5 نمازوں کی پابندی کی، 5 نمازیں جو کہ فرض ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا کتنا بڑا انعام دیتے ہیں، کانا کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، تو یہ شخص ایسا ہے گویا کہ اس نے 70 فرض ادا کیے۔ ایک فرض نماز کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے اندر 70 فرائض کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے میرے بھائی، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، اس کے اندر صبر کی تلقین ہوتی ہے کہ انسان روزہ رکھتا ہے، پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، کبھی کبھار بیماری کی حالت میں ہوتا ہے، مشقت میں ہوتا ہے، تو انسان کو صبر کی تلقین ہے کہ انسان صبر کرے گا۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جنت کی صورت میں عطا کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کو کس چیز کی ضرورت ہے دنیا کی؟ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی دوستی کا وعدہ کر لے اس کو کس کی دوستی کی ضرورت ہے دنیا کے اندر؟ وشہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم اچھائی کا معاملہ کریں۔ وشہر یزاد فی رزق المومن، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ اس کے اندر ایک مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، ایک مومن کے رزق کے اندر برکتیں ڈال دی جاتی ہیں۔ اس کو ایک آسان مثال سے آپ سمجھیں کہ ایک کھانا ہے، اسے 6 بندے کھاتے ہیں، زیادہ کھانا ہے، مثال کے طور پر 6 روٹیاں ہیں،
2 بندے کھاتے ہیں اسے، تو یہ کثرت ہے. 2 روٹیاں ہیں 4 بندے کھاتے ہیں، یہ برکت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے مہینے میں انسان کے رزق کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے، اس میں برکتیں ڈال دیتا ہے. حجم کے اعتبار سے تو وہ رزق اتنا ہی ہوتا ہے، لیکن برکتوں کے اعتبار سے وہ رزق وسیع ہو جاتا ہے. اسی طرح من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جس نے رمضان المبارک کے اندر کسی کو روزہ افطار کرایا، کسی مسکین غریب جس کے پاس روزہ افطار کرنے کا سامان نہیں تھا، افطاری کا سامان نہیں تھا، اس نے اسے سامان مہیا کر دیا. اس نے کسی کو اپنے پاس افطاری کے لیے بلا لیا، افطاری کرا دی. کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، تو یہ افطار کرانا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وعتق رقبتہ من النار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گردن کو آگ سے آزاد کر دیں گے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، جس نے کسی کو رمضان المبارک کے اندر افطاری کرائی، یہ اس کا ثواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے خلاصی عطا کرتے ہیں. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ. کسی شخص نے دوسرے کو افطار کرا دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ثواب میں سے کمی ہو جائے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی دونوں کو برابر ثواب عطا کرتے ہیں، کسی کے ثواب میں سے کمی نہیں کرتے ہیں. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سامنے بیٹھے ہیں، فرمانے لگے یا رسول اللہ، ہم میں سے تو بعض غریب بھی ہیں، وہ تو کسی کو افطاری نہیں کرا سکتے ہیں، وہ تو کسی کو پورا سامان افطاری کا مہیا نہیں کر سکتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما، اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب اس شخص کو بھی دیتا ہے جس نے کسی روزہ دار کو ایک لسی کے گلاس کے ساتھ، لسی کے گونٹ کے ساتھ روزہ افطار کرا دیا، یا کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ روزہ افطار کرا دیا. اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب اس کو بھی عطا کریں گے. حدیث کے اندر آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ہی ٹکڑے کے ساتھ کیوں نہ. ایک کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اس کے ذریعے جہنم سے خلاصی اس کو عطا ہوتی ہے، تو جو شخص ہزاروں لوگوں کو افطاری کراتا ہے اس کا کتنا بڑا ثواب. جو ہزاروں لوگوں کا سہارا بن جاتا ہے رمضان المبارک کے اندر، اس کو کتنا بڑا ثواب ملے گا. بڑی فضیلت والی چیزیں ہیں یہ، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کی قدر ہمیں کرنی چاہیے، اس کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے کہ کھجور کسی کو ایک دے دیا تو کیا ہو جائے گا، ایک کھجور کے ساتھ بہت کچھ ہو جائے گا میرے بھائی، بہت کچھ ہو جائے گا. اور اسی طرح کسی نے ایک گھونٹ کسی کو دے دیا، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی یہ ثواب عطا کریں گے. وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا ابتدائی حصہ تو رحمت والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیانی حصہ جو ہے وہ مغفرت والا ہے. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری حصہ جو ہے وہ جہنم سے خلاصی کا ہے. اور اس حدیث کے جو آخری الفاظ ہیں قابل غور الفاظ ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خفف عن مملوکہ فی، جس نے اپنے ماتحت کے ساتھ تخفیف کا معاملہ کیا، غفر اللہ لہ وعتقہ من النار، کسی کے ہاں کوئی ملازم ہے، اس نے ملازم کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، 12 گھنٹے ڈیوٹی تھی اس نے 8 گھنٹے کر دی، 8 گھنٹے ڈیوٹی تھی اس نے 6 گھنٹے کر دی، اس کے اوپر سے بوجھ ہلکا کر دیا، اس سے زیادہ کام نہیں لیتا ہے روزے کی حالت میں، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو 2 پروانے عطا کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرماتے ہیں، اور دوسرا اسے جہنم سے خلاصی دیتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے میرے بھائی. جس کے ہاں کوئی ملازم ہے یا کوئی رعایا کسی کے ماتحت ہے، خصوصاً خیال رکھیں ان کا میرے بھائی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم رمضان المبارک سے پہلے رمضان المبارک کی تیاری کریں. رمضان المبارک سے پہلے ہم جسمانی، عملی، ذہنی، فکری ہر اعتبار سے ہم تیار ہو جائیں رمضان المبارک کے لیے. اپنی نیت خالص کر لیں کہ یا اللہ یہ رمضان المبارک
مجھ سے ویسے نہیں گزرے گا، اس کے اندر میں نے اپنی مغفرت کرانی ہے، اس کے اندر میں نے تجھے راضی کرنا ہے، اس کے اندر میں نے اپنے والدین کو راضی کرنا ہے، اس کے اندر میں نے حقوق اللہ اور حقوق العباد تمام کو بجا لانا ہے۔ ہر شخص اس چیز کی طرف غور و فکر کرے اور ہر شخص اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور اسی طرح اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، انسان ہے، بحیثیت انسان گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہر بندہ کمزور ہوتا ہے، لیکن اگر وہ سچی دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ذات ہے، معاف کر دیں گے۔ کوئی نشے کی لت کے اندر مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ کسی سے کوئی اور گناہ ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور معاف کر دیں گے۔ اور اسی طرح روزے کے جو مین مسائل ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، سیکھنا، دین سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ 12 سال کا بچہ ہوگا تو وہ سیکھ سکتا ہے، بڑا نہیں سیکھ سکتا ہے۔ ہم نے تو 80 سال کے بوڑھوں کو بھی دین کا علم حاصل کرتے ہوئے دیکھا۔ دین کے اندر کوئی شرم نہیں ہے۔ اگر آپ کو روزوں کے حوالے سے اور اعتبار سے کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا ہے، قریبی مسجد میں جائیں، کوئی بھی عالم ہو، امام ہو، اس سے مسئلہ پوچھیں۔ اسی طرح انسان سیکھتا ہے دین کو۔ نماز کا مسئلہ کوئی نہیں آتا ہے، نماز ٹھیک نہیں ہے، وہ نماز ٹھیک کرائے اپنے۔ اگر قرآن ٹھیک نہیں ہے، وہ تلفظ ٹھیک کرائے اپنے، تجوید کے اوپر غور و فکر کرے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے ایک درسگاہ ہوتی ہے میرے بھائی۔ اور اسی طرح اس رمضان المبارک کی قدر کرے میرے بھائی، اس کے لمحات کی قدر کرے، یہ سوچ کر قدر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے آخری رمضان ہے، اس کے بعد کیا پتا میں اس دنیا میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان المبارک میں تھے، آج نہیں ہیں۔ کتنی ہماری بہن بیٹیاں جو پچھلے رمضان المبارک میں دلہن بنی تھی، آج وہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ کتنے لوگ جن کے سروں کے اوپر والدین کا سایہ تھا، ابھی وہ یتیم ہو چکے ہیں۔ اس زندگی کی قدر کرے میرے بھائیوں، اس رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے، ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرے میرے بھائیوں۔ جب ہم قدر کریں گے، اس کو قیمتی بنائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں ہمیں کامیاب فرمائیں گے۔ اور اسی طرح اپنے آپ کو عادی کریں، ہم رمضان المبارک کے اندر روزوں کے لیے بھی اور رات کے قیام کے لیے بھی اور تلاوت وغیرہ کے لیے بھی ہم ایک ترتیب بنائیں۔ ایک ترتیب سے جب ہم چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ علماء کرام ایک ترتیب بتاتے ہوتے ہیں اس کے لیے کہ انسان ایک شیڈول بنا لے، اس شیڈول کے مطابق وہ کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادات میں آسانی فرمائے۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے ایک شیڈول تیار کیا۔ اس طرح ہر بندہ اگر شیڈول تیار کر لیتا ہے تو رمضان المبارک میں عبادات اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ کس طرح کر لے؟ شروع میں پہلا روزہ، دوسرا روزہ سارا لگا لے، اوپر اپنے اعمال لکھ لے کہ میں نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، تراویح پڑھنی۔ اوپر اعمال لکھ لیے۔ پہلا روزہ ہے، نیچے کالم بنایا ہو، اس میں انسان فجر پڑھی ہے، اس کو چیک کر دے، وہاں پر ٹک لگا دے اس پر۔ ظہر پڑھی ہے، عصر پڑھی ہے، مغرب پڑھی ہے، تراویح پڑھی ہے، آج کے دن میں نے صدقہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں کا صدقہ کرے، انسان 10 روپے بھی تو صدقہ کر سکتا ہے۔ 10 روپے کا اگر حساب لگایا جائے تو پورے مہینے میں 300 روپے بنتے ہیں۔ لیکن فضائل سے محروم نہیں ہوگا انسان، فضائل حاصل ہو جائیں گے اس کو۔ اور اسی طرح اگر اس سے کوئی نماز مس ہو جاتی ہے تو وہاں پر کراس کا نشان لگائے، جب کل کا روزہ آئے گا اس کی نظر اس پر پڑے گی تو اس کی اہمیت اس کے دل میں بیٹھے گی، دوسرے دن اس سے وہ چیزیں نہیں چھوٹیں گی۔ تو یہ تو ایک ناقص سی کوشش ہے، آپ خود بھی ایک شیڈول بنا سکتے ہیں۔ یہ کوئی فرض واجب یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے ایک ترغیب دلانے کے لیے۔ ہم زندگی کے اندر کتنے کام کرتے ہیں، اس کے لیے شیڈول بناتے ہیں۔ آفس جانے کے لیے ہمارا ایک شیڈول ہوتا ہے، تعلیمی ہمارا ایک شیڈول ہوتا ہے، تو عبادات کے لیے ہمارا شیڈول نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ جب شیڈول کے مطابق اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی عادت پہلے سے بنی ہے تو وہ تو نور علی نور ہے، لیکن اگر کسی شخص کے لیے عبادات کو مرتب رکھنا یہ اگر مشکل ہے اس کے لیے، تو وہ یہ طریقہ اختیار کر سکتا ہے۔ اس طریقے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو رمضان المبارک کی تمام برکتیں، تمام نعمتیں عطا کرے گا۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔